الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آئیے کچھ سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز حج بیت اللہ کے حوالے سے بطور خاص بہت سی معلومات اور کچھ شرعی احکامات انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ استاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرم؟ الحمدللہ۔ اس وقت لاکھوں لاکھ مسلمان حج بیت اللہ کی فریضہ کی ادائیگی کے لیے کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں اور کچھ بالکل آخری فلائٹس میں وہ جا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک بیسک سوال ہوتا ہے حج کی فرضیت کے بارے میں۔ حج کی فرضیت یہ کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ویسے تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ راجح قول ہے، معتبر قول ہے، وہ یہ ہے کہ حج 9 سن ہجری میں فرض ہوا، اور جس سال یہ فرض ہوا اس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کے پیچھے پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو سورہ براءت، سورہ توبہ کے بالکل شروع میں ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو اس اعلان کے لیے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، لیکن خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا وہ 10 سن ہجری میں کیا تھا، تو گویا جو فرضیت ہوئی ہے وہ 9 سن ہجری میں ہوئی۔ اور ہے تو یہی کہ جس پر جب حج فرض ہو تو وہ فوری طور پر کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، اور خاص طور پہ جب حج ابتداءً فرض ہوا اس وقت کے معاملے کے اندر اور دیگر بہت ساری حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اکثر صحابہ نے حج اگلے سال کیا، جس میں ایک حکمت تو یہی تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے بارے میں علم تھا کہ آپ اگلے سال تک اس دنیا میں ظاہری طور پر بھی جلوہ گر رہیں گے، کیونکہ ہمیں جیسے یہ حکم ہے کہ ہم پہ اگر اس سال حج فرض ہو تو ہم بہر صورت اسی سال کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی موت کا پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا تھا، اور اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جو سیدھا سیدھا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور اپنی حیات و وفات کے اعتبار سے وہ سب جانتے ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اگلے سال حج کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو سال تھا جو 9 سن ہجری تھا، یہ وہ آخری سال تھا کہ جس میں مشرکین بھی حج میں شریک ہوئے۔ حج فرض ہوا لیکن مشرکین بھی اس کے اندر شریک ہوئے، تو اب مشرکین اپنے افعال جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے اندر بھی لگے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سال حج کیا کہ جب یہ جو حرم مکہ ہے، جو حرم محترم ہے، اسے کفار کا داخلہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور صرف جو اہل توحید تھے اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے، صرف اور صرف انہوں نے حج کیا۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اگلے سال تک مؤخر کیا۔ تو یہ اس طرح کی حکمتیں تھیں۔ تو جو فرضیت ہے یہ 9 سن ہجری میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حج کرنا ہے یہ 10 سن ہجری میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہی آپ کا پہلا اور وہی گویا کہ آخری حج تھا۔ یہ جو دین اسلام کے اندر جو فرضیت کا حکم نازل ہوا، اس فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا، اور اس کے بعد چونکہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو لہذا یہ پہلا اور آخری حج ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے فرمایا مشرکین بھی حج کرتے تھے، تو یعنی یہ کوئی پرانا پہلے سے کوئی انداز چلتا ہوا آ رہا تھا یا وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، حج کی جو عبادت خانہ کعبہ سے متعلق ہے، ویسے تو چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے سے، ٹھیک، لیکن چونکہ جیسے وہ بات ہوئی تھی نا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اٹھ گیا اور یہ جگہ مستور ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلا حکم دیا تھا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اب وہ اعلان جو ہے جو اس وقت موجودین تھے انہوں نے سنا، جو دنیا جہان کے لوگ تھے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس ندا اور اس کلام کو پہنچایا، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ تھے ان کی ارواح تک اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچایا۔ اور یا یہ ہے کہ بعد میں پھر نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے وہ پیغام جو ہے وہ سب کو بالواسطہ پہنچتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ حج کا اعلان کیا اور حج کی شروعات کی، اور اسی پر وہ آیت مبارکہ تھی جو آپ نے حج کے مناسک طریقے سیکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرا یہ گھر پاک و صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو طواف کرنے والوں کا تذکرہ یہ اس میں موجود کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان دونوں ہستیوں کو حکم دیا تھا، تو لہذا جو حج کا سلسلہ ہے یہ تب سے جاری ہے۔ صحیح۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کے انتظامات تھے، یعنی کہ حج کا انتظام کرنا بھی، حاجیوں کے لیے پانی کا اور دیگر جو سہولیات ان کو فراہم کی جاتی تھی ان کا اہتمام کرنا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ آپ کے بعد یہ پھر آپ کی اولاد کی طرف منتقل ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی یہ ہوئی تھی بنی جرہم میں۔ تو بنو جرہم جو قبیلہ تھا، پھر خانہ کعبہ کی جو تولیت کا انتظام تھا یہ ان کے پاس چلا گیا، یعنی یہ کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے، کچھ نسلوں کے بعد کی۔ اس کے بعد پھر یہ بنو خزاعہ کے پاس گیا۔ تو بنو خزاعہ جو ہے یہ بیسیکلی وہ قبیلہ تھا کہ جن کے زمانے میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں شرک آیا۔ اس قبیلے کا وہ فرد تھا عمر بن لحی خزاعی، جو کسی دوسرے ملک میں گیا، وہاں اس نے بت پرستی دیکھی، بت اس کو پسند آئے تو وہ ایک بت ساتھ لے آیا اور لا کے خانہ کعبہ میں اس نے نصب کر دیا، اور چونکہ انتظام اسی قبیلے کے حوالے تھا تو انہوں نے پھر اس کی فیور کی اور یوں سلسلہ چل پڑا۔ پھر یہ چلتے چلتے جو ہے یہ ایک عرصہ تک بنو خزاعہ کے پاس خانہ کعبہ کا نظام رہا، اور اس زمانے میں پھر بت بڑھتے گئے۔ صحیح۔ پھر کسی دوسرے قبیلے نے اپنا بت لا کے بھی رکھ دیا، کسی تیسرے قبیلے نے اپنا بت بھی لا کے رکھ دیا۔ اچھا، پھر ایک عرصے کے بعد ہوا یہ کہ بنو خزاعہ سے دوبارہ یہ جو خانہ کعبہ کا انتظام تھا بنو جرہم اور بنو خزاعہ سے گھومتا ہوا یہ دوبارہ بنو اسماعیل کے پاس چلا گیا، لیکن بت جو پہلے سے وہاں موجود تھے وہ ویسے ہی چلتے رہے۔ صحیح۔ تو اب جیسے خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہاں پر بت آ گئے، تو بت آئے تو بت پرستی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ بت پرستی ساتھ آئی تو بت پرستی کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو خدا ماننا۔ تو اب جسے خدا مانا تو مناسب عبادت، یعنی عبادت کے مختلف طریقے بھی اسی کے لیے پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربانی ہوتی تھی تو بتوں کے نام پہ بھی شروع ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتا تھا اب وہ بتوں کے لیے بھی سجدہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یوں حج جو ہے وہ ان شرکیہ افعال سے ملوث ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حج تھا اس حج میں مختلف ادوار میں مختلف چیزیں شامل ہوتی رہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ایک قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی عبادت، مشرکوں کی نماز تو نہیں ہے مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ تو اب یہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو ساتھ میں سیٹیاں مارتے، ساتھ میں تالیاں مارتے۔ اب لازمی بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نہیں تھا، یہ تو جاہلانہ حرکت ہے اور عبث فعل ہے، اور اس کو پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ درمیان میں شامل کر دیا، تو یہ بھی حج کے اندر شامل ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے لباس پہننے کے حوالے سے جو قریش تھے انہوں نے کچھ ایسے قوانین بنا دیے کہ جو ان کا لباس ہوگا وہ پہنیں گے، یا ان کا جو اجازت یافتہ لباس ہوگا وہ پہنا جائے گا، ورنہ جو ہے پھر بغیر لباس کے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ تو جو حاجی حج کرتے تھے اس میں کچھ ایسے حاجی بھی ہوتے تھے جو بے لباس ہوتے تھے، سب نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو بے لباس حج کرتے۔ اب ایسی برہنگی جو ہے اور ایسا جو یعنی یوں کہہ لیں بے لباس ہونا جو ہے، یہ تو یعنی اسلام کے اور خدا کے ادیان کی جو بنیادی قدر ہے شرم و حیا، یہ اس کے منافی ہے۔
تو یہ چیزیں بھی حج میں شامل ہو چکی تھی۔ اسی طرح کچھ اور بھی تھا کہ جیسے قریش اگر جائیں گے تو یہ وہاں پر مزدلفہ میں ٹھہر جائیں گے، یا عرفات میں نہیں جائیں گے، اور یہ مزدلفہ ہی سے واپس آ جائیں گے۔ تو یوں کثیر افعال ایسے تھے کہ جو مشرکوں نے، جاہلوں نے حج کے اندر شامل کر دیے تھے، تو وہ چلتے آ رہے تھے۔ بلکہ اس میں ایک بہت بڑا جو پہلو تھا وہ تو یہ تھا کہ حج کے مہینے کو آگے پیچھے کر دینا، صحیح، کہ جسے قرآن پاک کے اندر نسی فرمایا نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو اب وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، یعنی محرم، صفر، یہ جو 12 مہینے اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے۔ اب کفار یہ کرتے تھے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ مسلسل جو ہے نا ان کی طبیعت میں لڑائیاں تھیں، جنگ، لڑائی، اور حرمت کے 3 مہینے ایسے ہیں جو متصل ہیں، صحیح، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں سیکوینس سے آتے نا۔ یہ حرمت والے مہینے تھے کہ ذوالقعدہ میں حاجی سفر کر کے آتے تھے، صحیح، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے، اور محرم میں واپس جاتے تھے۔ صحیح، یہ 3 حرمت والے تھے۔ ایک چوتھا مہینہ تھا رجب کا، رجب مہینہ تھا بیسیکلی عمرے کا، لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے۔ تو اب کفار یہ کرتے تھے کہ 3 مہینے تک جنگوں لڑائیوں سے بعد رہنا یہ ان کے لیے مشکل تھا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ بھائی یوں کر لیتے کہ یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے نا، اس کو ہم لے جاتے ہیں آگے، اچھا، یا جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس کو 2 مہینے آگے کر دیتے ہیں۔ تو یہ مہینوں میں تغیر و تبدل کرتے تھے کہ جس میں حج اپنے اصل دن میں اور اصل مہینے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اب خدا کی مقرر کردہ عبادت کو اٹھا کے کسی اور جگہ کر دینا اور فرض کی ادائیگی کو بدل دینا، یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والے افعال کے ساتھ مل جاتا ہے، اور یہ کفر ہے۔ تو کفار کا یہ طریقہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 9 ذوالحجہ کو حج نہیں کیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، 9 ہجری میں، 9 سن ہجری میں جو حج نہیں کیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی کیا تھی بات ہے، کہ وہ جو مہینے گھوم رہے تھے، وہ گھومتے ہوئے جو اپنے اصل ذوالحجہ کا مہینہ اپنے اصل ذوالحجہ ہی کے دنوں میں آنا تھا، وہ اگلے سال تھا، صحیح، جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ کیا بات ہے، تو لہذا یہ نسی کا جو عمل تھا یہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ کفار نے شامل کیا ہوا تھا۔ تو یہ افعال مشرکین اور افعال کفر جو ہے یہ بہت سارے جو ہے اس میں شریک تھے۔ تو پھر جب 9 سن ہجری کے اندر حج ہوا تو اس میں پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سبحان کہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہے اپنے باطن کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، تو اس سال کے بعد یعنی 9 سن ہجری کے بعد، اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس سال پھر ان پر پابندی لگی اور آئندہ سے ان کا وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس آنا بند ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج مبارک آپ نے کیا، تو ان تمام چیزوں سے حج اور دیگر معاملات وہ پاک صاف ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اور جس کی تعداد بھی 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جو اس میں شریک ہوئے، ان کو حج کے مناسک کی تربیت بھی فرمائی۔ وہ سب ایک بات ہے، حج کی فضیلتوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ حج مبرور، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ حج مبرور بیسک اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ دیکھیں، حج مبرور کے لیے دوسرا لفظ حج مقبول ٹھیک، استعمال ہوتا ہے، کہ جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا صحیح، وہ حج مقبول ہے، وہ حج مبرور ہے۔ اب علماء کرام نے اس کی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت نشانیاں ہیں۔ اس میں جیسے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ حج جو پیور مال حلال سے کیا جائے، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کیے ہوئے حج کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال مال والا ہی مبرور بن سکتا ہے، حرام مال سے کیا گیا حج وہ حج مقبول مبرور بنے گا ہی نہیں۔ اور سب سے بیسک شرط ٹھیک ہے، پہلی، سب سے بیسک شرط تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ حج مبرور وہ ہے جس میں اعمال بر کیے جائیں۔ ٹھیک، حج مبرور، مبرور کا لفظ ہے نا، برون سے بنائیے۔ صحیح، تو اب حج مبرور وہ ہوگا کہ جس میں حج کرنے والے نے اعمال بر کیے ہوں۔ اعمال بر کیا ہیں؟ اعمال بر جتنے نیکیوں کے کام ہیں، ٹھیک ہے، جتنے نیکیوں کے کام۔ اور بر تب ہوتا ہے کہ جب معصیت نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں معصیت سے آدمی بچا اور بر نیکی کے کام اس نے کیے، تو یہ حج مبرور ہوا۔
تیسری بات یہ ہے کہ خود بر کے لفظ کے اندر بھی ایک تھوڑی سی مزید تفصیل ہے جو قرآن مجیدی کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے لوگو تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو، تم بر کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو علماء نے یہ فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. کیا بات ہے. کثرت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا جائے. مال محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس حج کو حج مبرور بنا دیتا ہے. چوتھی بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ جسے آیت بر کہا جاتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے اور اس میں بیان کردہ اعمال کو ابواب بر کہا جاتا ہے کہ یہ ابواب بر ہے. یہ تو اب اس آیت مبارکہ میں جتنے نیک اعمال بیان کیے گئے، اللہ پر پختہ ایمان، صحیح، آخرت پر دل سے جو ہے وہ ایمان، تو اب ایمان تو پہلے سے ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو حج کے اعتبار سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے ایمان باللہ میں اضافہ ہو جائے، ماشاءاللہ، اس کے ایمان بالآخرت میں اضافہ ہو جائے. ایمان باللہ کے جو آثار، جو ثمرات اور جو علامات اور جو برکات ہیں ان کا ظہور ہو. آخرت پر ایمان کی برکات کا ظہور ہو. تو آخرت پر ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. آخرت پر جتنا بندے کا یقین بڑھے تو آخرت پر ایمان کا ثمرہ کیا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو اب حج مبرور وہ ہوا کہ جس میں آخرت کی تیاری کی طرف ذہن جائے، سوچ جائے، بندہ اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے. پھر اس کے ساتھ وہ اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، نمازیں قائم کرے، اور قائم کا مطلب وہی ہے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ. زکوٰۃ دے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. پھر اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو وعدے کیے ہوئے خدا سے پورا کرے، جو بندوں سے وعدے کیے گئے پورا کرے. اور تو یہ جو اعمال کی ایک پوری فہرست بیان کی گئی ہے، یہ ہے اعمال بر، ابواب بر. اب حج مبرور وہ ہوا کہ جس میں ان اعمال بر کو بطور خاص ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا، اسی کے اندر بڑا اہم لفظ، کیونکہ وہ حج کے اعتبار سے اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ مشکل ہے، تنگی ہے، خوشحالی ہے، کیسے بھی حالات اس میں صبر کریں. صبر کریں. تو حج جو ہے وہ سفر محبت ہے اور سفر صبر ہے، کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے. گرمی ہے، سردی ہے، رش ہے، لوگ ہیں، کبھی کسی کا پاؤں اس کے نیچے آ گیا، کبھی اس کا پاؤں دوسرے کے نیچے آ گیا، کبھی اس نے کسی کو ٹھوکر مار دی، اس نے آگے سے برا بلا کہہ دیا، کبھی اس کو کسی نے ٹھوکر مار دی. تو یوں بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں جس میں صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ صبر کرنا جس کے اندر پا جائے. اب جو بندہ بے صبری کا حج کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج مبرور نہ ہوا. تو صبر والا حج، خدا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے والا حج، نمازوں والا حج، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا حج، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی برکات و ثمرات کو ظاہر کرنے والا حج. پھر اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو سچا کر دکھایا. تو سچ پر مبنی حج کہ دوران سفر کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ بیہودہ بات ہو، اور نہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ فضولیات کے اندر بندہ پڑے. تو یہ حج جو ہے یہ حج مبرور ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جس کے اندر تقوی جو ہے وہ پیش نظر رہے، اور پورا سفر حج جو ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس کے ساتھ وہ ملا ہوا. اب دیکھیں نا آیت مبارکہ یہ کہاں کی ہے؟ حج کی. یہ آیت مبارکہ بھی حج کی ہے. تو بیسیکلی حج مبرور جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو اس کے اندر موجود الفاظ ہیں، لفظ مبرور کے اندر بر کا جو لفظ ہے، اس بر کے لفظ کو قرآن میں بیان کردہ جو حج کی آیات اور احکام اور فضائل اور برکات ہیں، اگر اس کی روشنی میں دیکھیں کیا بات، تو پتہ چل جاتا ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اب یہ کیا ہے؟ حج کی نشانیوں کی تعظیم. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بیت اللہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اور میدان عرفات ہے، مینا ہے. اچھا، اسی طرح مدینہ منورہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آثار مبارکہ ہیں، یہ سارے شاعر اللہ ہیں. سارے شاعر. تو اب جب جو حج
اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی ذات مبارکہ کی تعظیم، اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم پر مشتمل ہوگا۔ صفا مروہ جو اللہ کی ولیہ سے نسبت رکھنے والی جگہ ہے، جو اس کی تعظیم پر مشتمل ہوگا، ان تعظیموں پر مشتمل حج حج مبرور ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ اب یہاں پر صفا مروہ جو ہے اس کی تعظیم تو کریں کہ یہ شاعر اللہ ہے کیونکہ حضرت حاجرہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور آپ بولے کہ نہیں حضرت حمزہ کے ساتھ نسبت والی جگہ کی تعظیم نہیں کریں گے، تو وہاں پر آپ جب احد شریف پہ جائیں گے تو وہاں حضرت سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں پر احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ خود اللہ کی نشانیوں میں سے، خود اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو حج مبرور ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام ہے، تو لہذا جب حج مبرور ہوتا ہے تو اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا بات، سبحان یعنی اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہی جنت ہے۔ اچھا، یہ تقریباً 3-4 صورتیں بیان کی حج مبرور کی۔ ایک اور صورت، ایک اور ڈیفینیشن یا اس کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ حج مبرور بر سے بنا، بر کا مطلب نیک، نیکی۔ صحیح۔ حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد بندہ نیک بن جائے، حج کے بعد، حج کے بعد بندہ نیک بن جائے، جیسا گیا تھا ویسے پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، نیک گیا تھا تو زیادہ نیک ہو کے آئے، اور گناہ گار گیا تھا تو نیک بن کے واپس آئے۔ تو حج مبرور وہ ہے کہ جس نے اس کو یا تو بررن نیک بنا دیا یا اس کی بررن کے اندر اضافہ کر دیا، کیا بات، اس کی نیکی میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی روشنی میں حج مبرور کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام اگر میں عرض کروں تو یہ بنے گا کہ حج مبرور وہ ہے جو مال حلال سے کیا جائے، اور جس سفر حج کے دوران کثرت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اور جس حج کے اندر بندہ گناہوں سے بہت زیادہ بچے، جس حج کے اندر کثرت سے نیکیاں کرے، جس حج کے اندر بطور خاص جو قرآن میں بیان کردہ نیکیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرے، اور جس حج کے اندر اللہ کی نشانیوں کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے پیاروں کی تعظیم قدم بقدم اس کے ساتھ رہے، اور جس حج کے بعد اگر برا تھا تو نیک ہو کے واپس آئے، اور اگر نیک تھا تو پہلے سے زیادہ نیک ہو کے واپس آئے، تو یہ حج مبرور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت ڈیٹیل اور تفصیل ہے، اور یہ تقریباً ہر حاجی کو، ہر جانے والے کو، ہر مسلمان کو یہ تو اعمال بر ہیں، نیکی کے کام ہیں، ویسے ہی سیکھنے چاہیے، اور جب اس کا علم بھی ہوگا تو پھر آدمی کوشش بھی کرے گا۔ کتنی آیات مبارکہ کے ساتھ آپ نے اس ڈیٹیل اور تفصیل کو سنا، اور سبحان اللہ، جب حج مبرور کی سعادت پا کر وہ واپسی لوٹتا ہے تو خود بھی جنتی ہے، اور پھر جن کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے مغفرت کی بشارتیں ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 400 آدمیوں کی شفاعت کرنے والا حاجی، تو وہ 400 افراد کی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں کرے گا۔ اللہ پاک حج مبرور کی سب کو سعادتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، کچھ اور سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ حکمت والے سوال بھی ہیں۔ ایک ہے، حج عمرے میں احرام کے اندر سلا ہوا لباس پہننا منع ہوتا ہے، اور عام چادریں پہنی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ یعنی عام طور پہ آدمی اپنے لباس میں رہتا ہے تو ہر علاقے کے مختلف لباس ہیں اور اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن حج عمرے میں وہ سب ایک طرف ہیں، 2 چادریں اس کو صرف پہنی۔ احرام کی حکمت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ پہلی اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قاعدہ یہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت والے کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور وہ حکیم کہ جس کے عطا کرنے سے کائنات میں حکمت بٹی اور لوگ حکیم بنے، حکمت والے بنے، تو اس خالق کائنات کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اس میں حکمت ہے۔ اب کیا حکمت ہے؟ اگر احرام کی حکمت کے حوالے سے میں بہت مفصل کلام کروں تو شاید پھر پورا پروگرام جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ہو جائے، اشارتاً چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے دین کا جو سب سے مرکزی اصول ہے وہ ہے کہ بندے کا ہر عمل، اس کا جینا، اس کا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ہمارے دین کی سب سے مرکزی بنیادی، اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی گردن کو اطاعت کے لیے جھکا دینا، رکھ دینا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین،
کہ اے حبیب تم کہو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بندے کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہمارے جو دین کے احکام ہیں، خاص طور پہ جو عبادات ہیں، اگر ان کی طرف ہم غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، ہماری عبادتوں میں اسی کے کئی پہلو جھلک رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری نیند ہمارے لیے، صحیح، ٹھیک ہے، اور ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے، معاش کے لیے۔ اب ہم رات کے 4 بجے بھی سوئیں، 3 بجے بھی سوئیں تو خدا کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو۔ صحیح۔ اب جو نیند ہماری تھی اور ہمارے لیے تھی وہ ہم نے اللہ کے لیے قربان کر دی، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ظہر میں لے لیں، آپ کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں، عشاء میں لے لیں تو آپ فیملی اور بقیہ گیدرنگ وغیرہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو نماز کیا ہوئی کہ نماز میں آپ مختلف اوقات میں مختلف قربانیاں دے کے بتاتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ کام بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں حکم ہوتا ہے بند، صحیح، نہیں کھانا۔ اب ہم پانی کا ایک قطرہ نہیں پیتے اور کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کھانا پینا تیرے لیے چھوڑ دیا۔ جب ہم افطار کرتے ہیں، افطار کرنے سے 1 منٹ پہلے تک ہم نہیں کھاتے، حکم ہوتا تو ہم کھاتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ہمارا کھانا اللہ کے لیے۔ تو نماز ہے یا روزہ ہے، اس میں ہمارے افعال بتاتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی اللہ کے لیے۔ عام زندگی کے اندر ہمارے جو معمولات ہیں جیسے کھانا، پینا، سونا، 3 چیزیں ہوگی نا بڑی بنیادی سی، نہ کھائے بغیر رہ سکتے، نہ پیے بغیر، نہ سوئے بغیر۔ تو یہ 2 عبادتوں کے اندر تو یہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے ظاہر کر دی۔ چوتھی چیز جو انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہے وہ ہے اس کا لباس۔ ہم اپنے لباس کے اندر مختار ہیں، جیسا چاہیں، جس رنگ کا چاہیں، جس ڈھنگ کا چاہیں پہن لیں، چند ایک شرائطوں کو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اجازت کا دائرہ وہ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حج کے موقع پہ وہ جو آدمی کے اسلام اور ایمان کی کمٹمنٹ ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا زندگی اللہ کے لیے، اب وہ اس لباس کے پہننے، اس احرام کے پہننے کی صورت میں بندہ ظاہر کرتا ہے ماشاءاللہ کہ میں اگرچہ ارب پتی ہوں اور میں دنیا کا بہترین برانڈ اور بہترین قسم کی تراش خراش اور بہترین قسم کے ٹیلر سے یا بوتیک والے سے سلوا کر پہن سکتا ہوں اور بڑا جو ہے وہ شان و شوکت اور بڑا ترم خان بن کے جا سکتا ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا کہ بھئی خانہ کعبہ کے ارد گرد کی یہ جو باؤنڈری ہے، مثلا میقات آفاقی کے لیے، اس سے آگے تم نے احرام کے بغیر نہیں جانا۔ لہذا اب دنیا کے کسی بھی برانڈ کا اور دنیا کے کسی بھی مہنگے سے مہنگے جناب وہ دردی کا سلا ہوا لباس اب اتار کے اب سیدھا سیدھا 2 چادریں، بس دی اینڈ۔ تو بندہ ہر اپنی پسند کو، ہر اپنے برانڈ کو، ہر اپنی مہنگی سے مہنگی ڈریسنگ کو چھوڑ کر اب خدا کے حکم کے مطابق لباس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے میرا جینا خدا کے لیے، میری زندگی اور میری زندگی کے اعمال و افعال خدا کے لیے، میری پسند ناپسند خدا کے لیے۔ تو ایک تو حکمت اس کے اندر یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ احرام کا لباس جو ہے بہت واضح طور پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس سے سادہ لباس کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اب اس سے سادہ لباس اب سوچے کیا ہوگا، دوسرا بنتا ہی نہیں ہے، سب سے سادہ یہی ہے۔ تو گویا حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی سادگی والے لباس کا حکم دیا، اور سادگی بندے کی خدا کو پسند ہے، اور اب زندگی میں سادگی کے لیے یہ والا لباس ایک قسم کی ٹریننگ ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، یہ لباس جو ہے یہ امیر بھی پہنے گا، غریب بھی پہنے گا، شہری بھی پہنے گا، دیہاتی بھی پہنے گا، مکی بھی پہنے گا، اور دنیا کے کونے سے آنے والا بھی پہنے گا۔ تمام کے تمام حاجیوں کو ایک ہی لباس میں ملبوس کر دینا، یہ ان کے درمیان عملی طور پر مساوات کو ظاہر کر رہا ہے۔ زبردست۔ تو یہ مساوات کا مظہر بھی ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ بندے کو موت کے بعد یہی بے سلا لباس پہنانا ہوتا ہے۔ آدمی کو کفن میں اس کو کہیں کا برانڈڈ قسم کا ڈیزائن والا کوئی سلا سلایا سوٹ نہیں پہنایا جاتا، اس کو یہی سادہ جو ہے نا وہ چادریں ہوتی ہیں، تعداد اس کی 3 ہو جاتی ہے، عورتوں کے لیے 5 ہو جاتی ہے،
اور کم ہو تو جتنا اکتفا ہو سکتا ہے کفن کفایت کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے، لیکن بے سلا لباس ہوتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے اور بے سلا لباس پہن کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ ایک اور وقت بھی آنا ہے کہ جب تم نے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، اور اسی طرح کے بے سلے لباس میں جانا ہے۔ موت کا تصور پورا، ٹھیک ہے، موت کا پورا تصور اس کے اندر ہے۔ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ خدا کی حاضری ہے یہ، اور بے سلے لباس میں ہے۔ یہی بے سلا لباس بندہ موت کے بعد پہنتا ہے، اور یہی خانہ کعبہ کی جگہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، یہ وہ والا سین ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس کی یاد دہانی، یہ موت کی یاد دہانی۔ تو یہ چند ایک حکمتیں ہیں کہ جو بڑے واضح طور پہ سمجھ آتی ہیں کہ احرام کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیا کیا سکھایا جاتا ہے۔ ان حکمتوں پہ بندہ جب نظر کر کے چلتا ہے تو آپ یقین کریں، جب بندے کی حکمتوں پہ نظر ہوتی ہے نا تو اس کا حج حج مبرور بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے عمل کی بنیاد، ہمارے عمل کی بنیاد ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اب ہماری سوچ میں اگر ہمارے احرام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جیسے جائیں گے ویسے آ جائیں گے۔ لیکن اگر ان سوچوں کے ساتھ اور ان حکمتوں کے ساتھ احرام باندھ کے جائیں گے تو واپسی تک سوچ بھی بدلی ہوئی ہوگی اور یہ حج مبرور ہوگا۔ اور بعض تو اوقات احرام اس حج مبرور تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جتنے دن وہاں احرام میں رہنا ہے، بعض اوقات سمجھ ہوتا ہے کہ بالکل یعنی کوفت ہو رہی ہے، طبیعت اب برداشت نہیں نفس کر کی رہی مخالفت بھی ہے، جی، تو اس میں یہ ساری چیزیں نفس کی مخالفت بھی اس کے اندر ہے نا۔ اور یہ بھی ایک ہمارے بڑی اہم ترین چیز ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اس کی خواہش سے بچائے۔ تو نفس کو خواہش سے بچانا تو یہ بھی اس کا ایک پریکٹیکل ہے، یہ کہ آدمی کا دل تو کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرا لباس پہنے، یہ بڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن وہی ہے، اس کو وہی پہننا، اس کو وہی پہننا، نفس کی مخالفت کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے۔ تو اب اگر اس نفس کی مخالفت کو بندہ تھوڑا سا اس کے بعد بھی پریکٹس میں رکھتا ہے تو یہ تقویٰ ہے، سبحان اللہ، یہی تقویٰ ہے، اسی کا نتیجہ ولایت بھی ہے، اسی کا نتیجہ اعدت للمتقین بھی ہے، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ کیا بات ہے۔ ضمناً ایک سوال مجھ سے کروں گا کہ مردوں کے لیے تو یہ 2 چادریں ہیں، کیا خواتین کے لیے بھی کوئی خاص احرام ہے؟ شریعت کے اندر اعتدال ہے، اور جہاں کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کے متعلقات اور دیگر بہت سارے ہوتے ہیں۔ چونکہ عورتوں کے معاملے میں شرم و حیا کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقدم ہے، یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ شرم و حیا اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ان بیان کردہ حکمتوں کے حصول کے لیے اس ذریعے سے بڑھ کے، یعنی یہ چیزیں تقویٰ وغیرہ سے بڑھ کے نہیں، وہ اس کے برابر ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے اس ذریعے سے بڑھ کر ہے ان کی شرم و حیا کا معاملہ۔ تو لہذا ان کے لیے جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے، ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ اپنے چہرے کو وہ کھول کے رکھیں گے۔ بقیہ جو ہے وہ سلا ہوا لباس پہنتی ہیں اور بقیہ وہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ اور ان کی جو ہے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جن مردوں کو اس لباس میں دیکھتی ہیں تو اس لباس میں دیکھنا بھی تو وہی والی ساری کی ساری چیزیں بندے کے ذہن میں لاتا ہے کہ مرنے کے بعد یہی والا لباس ہوگا۔ صحیح۔ خواتین کے لیے بعض اوقات کوئی اسکارف خاص کی جاتی ہیں کہ یہ وائٹ کلر کی، سفید کلر کی، یہی اسکارف پہنے تو یہی اس کا احرام ہے، یا عام نارمل بھی ان کی کوئی گھریلو استعمال کی ہے، کسی بھی کلر کی ہے، تو کیا وہ احرام کے طور پہ استعمال کر سکتے؟ کوئی شرط اور پابندی تو نہیں ہے احرام کے اندر، تو کسی بھی کلر کا، یعنی جیسے مرد ہے، مرد بھی کسی کلر کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اچھا، وائٹ کے علاوہ بھی؟ وائٹ کے علاوہ بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ لیں کہ ایک عرف ہو جاتا ہے نا، عرف اور عادت ایک بن جاتی ہے کہ بھئی مرد احرام کے لیے وائٹ لباس ہی پہنتے ہیں۔ اب وہاں پر کوئی نیلا پیلا پہن کے چلا جائے تو وہ ایک لوگ اس طریقے سے ہٹنا اور لوگوں کی انگشت نمائی کا اور باتوں کا جو ہے نا وہ مورد بننا، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پھر یہی ہے کہ بھائی وائٹ ہی پہنو۔ اچھا، خواتین کے اندر باہر تب بھی چل جاتا ہے، ان کے ہاں باہر ضروری نہیں ہے کہ وائٹ ہی ہو، ان میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں نا، کہ خواتین، کسی ملک کی خواتین نے کسی کلر کا پہنا ہوتا ہے، کسی نے کسی کلر کا پہنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ بھئی سادہ ہو، یعنی کہ بہت زیادہ ڈیزائننگ والا یا بہت زیادہ یعنی شوخ کلر والا نہ ہو، عام طور پہ اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ اور باقی ان کا کوئی پابندی نہیں، کلر کی پابندی نہیں ان کے اندر۔ حاجی حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں تو اتنے دن گزارتا ہے اور وہ زیادہ دن ہی ہوتے ہیں، ظاہر اس میں حج کے بھی ایام ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب اس کی حاضری ہو تو کتنے دن اسے بطور خاص مدینہ پاک میں رہنا چاہیے؟ اور خاص طور پر 40 نمازوں کا بڑا مشہور ہے کہ 40 نمازیں کم از کم وہ ضرور پڑھے۔ اب اگر اس سے کوئی کم دن ہوئے، کم نمازیں ہوئیں تو کیا حج پہ کوئی فرق پڑے گا؟ حج پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حج کے ساتھ تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا۔ ٹھیک۔
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے حاضر نہ ہوا تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، ظلم کیا۔ تو لہذا بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی جو حاضری ہے یہ قریب بواجب ہے، قریب بواجب ہے، اعلیٰ درجے کا مستحب، قریب بواجب ہے، مردوں عورتوں سب کے لیے، لہذا وہ ضروری ہے، وہ دی جائے گی۔ باقی 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھنا، تو نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جس نے 40 نمازیں جو ہے وہ مسجد نبوی میں پڑھی تو وہ منافقت سے آزاد ہو گیا، جہنم سے آزاد ہو گیا، تو یہ فضیلت ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اس کو حاصل نہ کر سکے، 2-3 دن کے لیے ہی گیا، تو فضیلت تو باہر اس کو نہیں ملے گی، لیکن حج کے اوپر اس کے کوئی فرق نہیں ہے۔ حج کے ساتھ تعلق صرف بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری۔ ماشاءاللہ، یہ 40 نمازیں پورے مدینہ منورہ میں یا مسجد نبوی شریف میں؟ مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی اس میں الفاظ مسجد کے ہیں، میری مسجد میں۔ ٹھیک۔ حج کے جب دن ہوتے ہیں تو کئی حاجیوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ پیدل حج کریں، تو پیدل حج کرنا یہ زیادہ اس میں ثواب ملے گا، یا ظاہر ہے کئی لوگ بسوں پہ جاتے ہیں، سواریوں پہ جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ میں ایک اور سوال کروں گا، آپ کا بھی کوئی تجربہ ہے پیدل حج کرنے کے حوالے سے؟ پیدل حج کا میرا تجربہ تو ہے، میں نے الحمدللہ شاید 1 2 3 حج جو ہے نا وہ میں نے پیدل کیے ہوں گے۔ پیدل حج کی؟ جی جی، ماشاءاللہ، 3 حج پیدل کیے ہیں، اور جو سواری پہ کرنے کی کوشش کی اس میں بھی پیدل ہونا پڑ گیا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو پھر آگے ہمیں پیدل ہی چلنا پڑا، تو یوں جو ہے اس کا تجربہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو بہر ثواب پیدل حج کا بہت بڑا ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے، ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ جو پیدل حج کرتا ہے تو اسے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جو پیدل حج کرتا ہے اسے ہر قدم پہ 70 نیکیاں ملیں گی، اور یہ حرم کی 1 نیکی کے برابر۔ تو ابھی سے تو بس یہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ علماء نے کیلکولیشن کی ہے اور اس کو بیان کیا کہ 78 خرب 40 ارب نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی مکے سے مینا، عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مینا، پھر مکہ آتا ہے تو یہ جتنا پیدل سفر بنتا ہے تو یہ 78 خرب 40 ارب نیکیاں بنتی ہیں۔ سفر کے وہ یعنی کہ راستے تھوڑے سے تبدیل ہونے کی وجہ سے کم زیادہ ہو جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے، لیکن بہرحال بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس عبادت میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ایک ثواب والا پہلو ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ آپ نے سواری پر فرمایا تھا، ٹھیک، آپ نے سواری پر ہی حج کیا۔ تو اب اپنی اپنی نیت کے اوپر ہے، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اعتبار سے سواری پہ آتا جاتا ہے، اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا، اور جو پیدل کے فضائل اور ثواب کو سن کر اس کے مطابق جاتا ہے وہ اس کے مطابق کرے گا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ خود آدمی اپنی حالت و کیفیت کو دیکھ لے، صحیح، کیونکہ حج کے اندر پیدل چلنا اصل نہیں ہے، حج کے اندر حج کرنا اصل ہے۔ صحیح، یعنی آپ میدان عرفات میں جائیں اور وہاں جا کر پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ دعائیں مانگیں، آپ ذکر اذکار کریں، وہ قبولیت کا دن ہے، وہ عبادت کا دن ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں عبدیت کے اظہار کا دن ہے، تو آپ یہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اچھا، اسی طرح پھر واپس آتے ہیں، مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ آتے ہیں تو مکہ مکرمہ واپس آ کے آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے۔ آپ تھوڑا سا تازہ دم اگر آتے ہیں تو آپ کے لیے طواف الزیارہ کرنا بھی آسان ہے اور آپ تازگی کے ساتھ کر لیں گے، اور اگر آپ ٹوٹے پھوٹے اور بالکل ہی گرے ہوئے آتے ہیں تو طواف الزیارہ کے پورے چکر لگانا بھی مشکل ہو جائے گا، آدھے لگائیں گے، آدھے اگلے دن پہ چلے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ پورے طواف کے اندر جو نا ہائے ہائے کرتے رہیں گے بجائے اللہ اللہ کرنے کے۔ تو لہذا مین یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس میں آپ عبادت کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے بدن کی طاقت، جس کی ہمت، جس کا انرجی لیول ایسا ہے کہ جسے پتہ ہے کہ بھائی میں پیدل بھی سارا کچھ کر لوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے کوئی بندہ رہتا ہی کوئی جو ہے نا وہ جنگلوں میں یا گاؤں کا رہنے والا یا کسی ہارڈ ورکنگ کرنے والا ہے تو اس کے لیے یہ اتنا سفر کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح، اب فوجی حج کو چلے جائیں جو سارا دن اس سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، اب وہ اگر جا کے حج پیدل کر لیں گے تو وہ اپنے سارے کام کر لیں گے، اور وہ بندہ جو کبھی اے سی سے باہر نہ نکلا ہو اور وہ بولے میں پیدل حج کو جاؤں گا تو وہ عرفات کی جو حدود ہے وہاں پر گرا ہوگا اور پھر لوگوں کو بول رہا ہوگا یا مجھے اندر تو پہنچا دو اٹھا کے۔ میں نے پہنچایا ہوا ہے نا، یعنی پہنچایا تو یوں ہے کہ یعنی کہ وہاں پر داخل ہوتے ساتھ ہی میں نے گرے پڑے جو میرے ساتھ ہی تھے تو ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہائے پانی پانی لا دو پانی لا دو، تو ان کے لیے میں جا کے ادھر ادھر سے پانی لا کے ان کے منہ میں ڈالا کہ بھائی ساتھ واپس بھی جانا ہے، تو یعنی کہ یہ والی حالت ہو جاتی ہے۔ تو
یوں کہ حج کی عبادتیں جو صحیح طریقے سے کر سکے تو وہ پیدل کر لے، ورنہ پھر سواری پہ کرے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے حج سے متعلق بہت سی خوبصورت باتیں سنی ہیں، حج کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، حج کے اندر کون کون سی نیکیاں بھی کس انداز سے بجا لانی، اور حج کا پیغام میسیج یہ گویا کہ ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے آنا بھی ہے۔ اس سے پہلے تیاری میں بھی زیادہ راہ تقویٰ ہے، لیکن یہی تقوی کا حصول جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ بعد کی زندگی بھی وہ نیکیوں والی زندگی گزرے گی۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان جا چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور قدم قدم پر نیکیاں بھی عطا فرمائے، اور جو تڑپتے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔